اللہ کی مدد سے ہو. اور اللہ نے اس کے نمونے جگہ جگہ دکھائے ہیں. جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، نہتے ہیں، سواریاں بھی بہت کم ہیں، کفار مکہ مد مقابل ہیں پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تعداد کے ساتھ، لیکن اللہ نے مدد کی. کایا پلٹ ہو. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ اس کے بعد بھی اللہ کا تھا. ہاں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی تنگی تھی. غزوہ حنین میں شروع میں جب حملہ کیا کفار نے، مسلمان پریشان ہوئے، لیکن فوراً اللہ کی مدد آ گئی. بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ ہے ہی کیا، ہم تو اتنی بڑی جماعت ہے، بس تھوڑی سی تنبیہ کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو. بس جب پاؤں ان کے اکھڑنے لگے اللہ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا فضل ہے، اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اور جنت میں جانے کے لیے اسلام ایسے ہی شرط ہے جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت وضو شرط ہے. جیسے بغیر طہارت اور وضو کے نماز نہیں ہوگی، شرط فوت ہوگی، ایسے ہی بغیر اسلام کے، بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے یہاں کا قانون ہے. بعض لوگ یہاں یہ بحث کرنے لگتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. بحث اس سے نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بحث اس سے ہے یہ وہاں کا قانون ہے. اور اللہ تعالی مسلمان کے حق میں تو رحمت کا معاملہ فرمائے گا، وہاں قانون نہیں دیکھے گا، رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ظلم وہاں پر بھی نہیں، وہاں قانون کا، انصاف کا، عدل کا معاملہ فرمائے گا. یہ وہاں کا اصول ہے. بحث اس سے نہیں کہ قدرت ہے، قادر مطلق ہے، اس سے بحث نہیں ہے. اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب بندہ اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں اور برکت اور ترقی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، قرآن کی دولت دی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اگر ہم شکر گزاری کرنے لگے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے امت کے پہلے لوگوں کو اللہ نے عزت دی، دنیا کی بھی اور آخرت کی، اس کی عزت، اس کی قدرت کے خزانوں میں نہ جب کوئی کمی تھی، نہ پہلے کوئی کمی تھی، نہ آج کوئی کمی تھی. اس کی رحمت کے خزانے، قدرت کے خزانے بالکل کبرے. وہ جو چاہے سو کر، اور کتنی دیر میں کرے، دیر ویر اس کے یہاں نہیں لگتی. جو چاہے جب چاہے بچے گا. جیسے کہ آپ دیکھتے رہے
ایک چیز ابھی کیسی حالت میں ہے، ابھی کچھ مل تو چکن بھی نہیں کرتے، بس اس کے چاہ لینے کی دیر، اس کی مشیت ہو جائے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، زمین میں دھسا دے، زمین میں دھسے ہوئے کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے، ذلیل سے ذلیل کو اٹھا کر حکومت پر بیٹھا دے، حکومت پر بیٹھے ہوئے کو تختہ تار پر پہنچا دے۔ آدمی نے اپنی قدرت کے نمونے گاہے گاہے اللہ تعالیٰ پیش فرما رہتا ہے تاکہ میرے بندے عبرت حاصل بہرحال ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسلام جیسی نعمت کی قدر کریں، اس پر محنت کریں، اور ہماری وجہ سے کوئی حرف اسلام پر نہ آئے، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہم کو دیکھیں گے وہ یہ سمجھیں گے شاید ان کا مذہب، ان کا دین ان کو یہ بتا رہا، مطلب ایک مسلمان چوری کر رہا ہے، کیا اسلام چوری کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ دوسرے کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے ان کا مذہب کتنا خراب ہے، نعوذ باللہ، ہمارا مذہب تو بالکل منزل من اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہی پسندیدہ اللہ کے یہاں اسلام۔ اسی لیے تو سب سارے دین ختم کر کے خاتم کس کو بنایا؟ دین محمدی۔ یہی ہے پسندیدہ دین اللہ، اس کو اسلام کے۔ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اس کی صحیح ترجمانی کریں۔ صحیح ترجمانی کیسے ہوگی؟ اس پر صحیح چلیں، یعنی زبان سے بھی مسلمان ہو جائیں، ہاتھوں سے بھی مسلمان ہو جائیں، ہمارے کان بھی مسلمان ہو جائیں، ہماری نگاہیں بھی مسلمان ہو جائیں، پورا بدن کا حصہ مسلمان ہو جائے۔ مسلمان کا مطلب اللہ کا فرما بردار، یہ معنی ہے مسلمان، اللہ کا فرما بردار۔ تو فرما بردار کا مطلب یعنی پورا بدن فرما بردار بن جائے، اس کام کو کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جو اللہ کا منشا ہے۔ پھر اس کے خزانوں میں کیا کرنا ہے؟ اس نے منظر دکھا دیے، صحابہ کا دور دیکھیے، تابعین کا دیکھیے، کیسی عزت اللہ نے ان کو دی دنیا میں بھی اور آخرت میں، محض اسلام کی وجہ سے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے ما يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ یہ امام مالک کا مقولہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے کامیابی کا وہی طریقہ ہے جس طریقے پر چل کر امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے، اس طریقے پر چل کر صحابہ کرام کامیاب ہوئے، تابعین کامیاب ہوئے، اور ایک عرصے تک یہی کامیابی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دیکھو مسلمان پریشان، مسلمان اور پریشان، مطلب یہ کچھ ہماری کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو لوہار اسے بھٹی میں رکھتا ہے اور بالکل سرخ کر کے آگ کی طرح کر کے اسے چنگاریوں سے پکڑ کے نکالتا ہے، پھر گھر مارتا ہے تاکہ میل کچیل ختم ہو جائے۔ ابھی آپ کے سامنے حالات پوری دنیا کے، مسلمانوں کے ساتھ جو رویے ہو رہے ہیں پوری دنیا ہی میں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔
اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں اللہ کی مدد شامل حال، اور جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی بھی آدمی اپنی طاقت سے اور اپنی سمجھداری سے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد سے ہو۔ اور اللہ نے اس کے نمونے جگہ جگہ دکھائے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، نہتے ہیں، سواریاں بھی بہت کم ہیں، کفار مکہ مد مقابل ہیں پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تعداد کے ساتھ، لیکن اللہ نے مدد کی، کایا پلٹ ہو۔ یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ اس کے بعد بھی اللہ کا تھا، ہاں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی تنگی بھی ہوئی۔ مثلاً غزوہ حنین میں شروع میں جب حملہ کیا کفار نے، مسلمان پریشان ہوئے، لیکن فوراً اللہ کی مدد آ گئی۔ بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ ہے ہی کیا، ہم تو اتنی بڑی جماعت ہے، بس تھوڑی سی تنبیہ کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو، بس جب پاؤں ان کے اکھڑنے لگے اللہ نے فوراً ان کی مدد کی۔ پھر پتہ کیا اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں 10ویں پارے میں، کیا حال ہو گیا تھا تمہارا، پھر سنبھالا کس نے؟ اللہ نے۔ تو یہ کبھی اگر دیکھا تنبیہ کی ضرورت ہے، تنبیہ بھی ہو گئی، بعد میں سوال بھی، اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا اپنے بادشاہوں کو تم گالی مت دو، ان کے دل تو میرے ہاتھ میں ہے، تم تو میری فرما برداری کر، میں پھر تمہیں ایسے حاکم دوں گا، ایسے بادشاہ دوں گا جو تمہارے اوپر رحم کرتا ہوگا۔ تمہارے گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو مسئلہ حل ہوگا میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو، سب کے دل میرے ہاتھ میں ہے بھی سب اللہ کے۔ اس لیے اپنی زبان سے کسی بھی حاکم کو آپ کو برا کرنے کی ضرورت، آپ اپنی زبان کو صحیح کیجئے، اپنی سوچ کو صحیح کیجئے، اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈالیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو آئے گی، پھر دیکھیے نظر، اور سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان و اسلام عطا فرمائی، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، اس جیسی کوئی کتاب میں، اصل کتاب یہی قرآن کریم، وہ اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اپنے حبیب کی برکت سے، اور زندہ معجزہ ہے یہ حضرت کی نبوت کا۔ یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، سب مل کر چھوٹی سی اس جیسی صورت لاکھوں کے بعد آج تک تو کوئی لا بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا قابل ہو جائے اللہ کے کلام کے ساتھ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ نہیں بن سکتا، کیسے بھی ہو، کتنے پڑھے لکھے ہو۔ اللہ نے فرمایا جس کو چاہو جو تمہیں مددگار ملے میرے علاوہ اکٹھے کر دو سب کو، ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھا۔ آج تک کوئی لا نہیں اور لا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، یہ نور الہی ہے اور یہ ہدایت کا سامان ہے، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور اس میں مسلمان کی عزت کا سامان۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، پھر انداز گزشتہ پیدا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنے نفس کی اصلاح پر، صحیح سوچیں، سچ بولیں، صحیح سنیں، جائز چیزیں دیکھیں، ناجائز چیزوں کے دیکھنے سے بچیں۔
بدن کے تمام اعضاء کو اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کرنے سے بچیں، اس لیے کہ وہ جرم ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا قانون یہ ہے، اللہ نے جو پیسے آپ کو دے دیے آپ مالک ہیں، جہاں چاہو خرچ کر دو، جس کو چاہو دے دو، صدقہ اور خیرات کر دو، ملکیت ہے۔ جو کپڑے آپ کو دیے آپ مالک ہیں۔ اللہ نے انسان کے پورے بدن پر اپنی ملکیت رکھی ہے، بندہ مالک نہیں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں میرا ہاتھ، یہ مجازن بولتے ہیں، ہمارا نہیں۔ اگر انسان اپنے بدن کا مالک ہوتا، اگر مرد و عورت رضامندی سے غلط کام کر لیتے، وہ عیب اور جرم شمار نہ ہوتا۔ شریعت میں بھی وہ جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ملکیت، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جرم۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی نکاح کے ذریعے سے، اب بجائے جرم کے اب وہ عبادت ہو گئی۔ یہی ہر عزم کا حل۔ زبان دی ہے اللہ نے، ہم کہتے ہیں ہماری زبان، آپ کی نہیں ہے۔ ملکیت اللہ کی ہے، تمہارے کام چلانے کے لیے تمہیں دے رکھی ہے۔ کوئی ہاتھ کا کام ہے، کوئی آنکھ کا کام ہے، ہر چیز کا وہی حال ہے۔ اگر کوئی کہے بھائی اس کے ایک بھی ہاتھ نہیں، ڈاکٹر صاحب میرے 2 ہاتھ ہیں، میرا ایک ہاتھ کاٹ کے آپریشن کر کے اس کے لگا دو، اس کا بھی کام چلے گا، بھائی اتنے سخی ہو رہے ہیں، اپنے بینک میں سے نکال کے 2 لاکھ روپے اس کو ہدیہ کر دو نا، وہ پیسے آپ کے ہیں، ہاتھ آپ کا نہیں، تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی ملکیت کو اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جائز نہیں ہے، یہ انسانی اعضاء کی توہین ہے، اور انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ فقہاء نے مجبوری میں اجازت دی ہے فقط خون کے استعمال کرنے، وہ بھی مجبوری، کیوں؟ مستقل عضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آتا جاتا ہے، نکل جائے گا کچھ دیر کے بعد میں، پھر اللہ تعالیٰ اس جیسا پیدا کر دے گا۔ اس کے بارے میں اجازت دی ہے فقہاء نے، باقی اعضاء کے بارے میں اجازت نہیں دی ہے۔ اور بہرحال جب اللہ کی ملکیت ہے تو زبان بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنی جائز باتیں کرو، زبان سے ہمارا ذکر کرو، ہمارے کلام پاک کی تلاوت کرو، دین کی تعلیم و تعلم کرو، ٹھیک ہے، عبادت بھی ہے۔ اور اگر غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اب یہ جرم ہو جائے۔ ملکیت تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی ملکیت اس کی منشا کے بغیر استعمال ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے جب وہ دیتا ہے کوئی نعمت مفت میں دیتا ہے۔ پوری زمین، دنیا کی زمین سن، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ کے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اس کی قیمت لگا، اتنی قیمتی ہے وہ، اللہ نے کچھ لیا ہم سے۔ یہ آسمان فضائیہ اتنا قیمتی ہے، اللہ نے کچھ لیا آپ سے۔ ہوا چل رہی ہے، اللہ نے کچھ لیا۔ کورونا کے زمانے میں وہ ایسا کیا امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اللہ ہی جانتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے۔ ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تھا کورونا کے زمانے میں، تو ایک بیچارہ بزرگ آدمی مسلمان تھا، اس کا مریض ہو کر گیا، آکسیجن لگا، ٹھیک ہو گیا۔ بل جو اس کے سامنے پیش کیا گیا کافی بل تھا، 5-6 لاکھ کا بل تھا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ، رونے لگا۔ ڈاکٹر نے سوچا شاید یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کیا پیسے نہیں ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ کہ نہیں، پیسے ہیں، پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، اپنی ایک بے وقوفی پر رو رہا۔ اللہ نے یہ نعمت کب سے ہم پیدا ہوئے ہیں
اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، مفت میں کر رہے ہیں، اور وہی نعمت اللہ کی یہاں استعمال کرنی پڑی تو اس کا بل یہ آ رہا ہے 6 لاکھ 7 لاکھ۔ تو یہ مولا کا دستور ہے، جب وہ اپنی نعمت بندوں کو دیتا ہے کچھ نہیں دیتا، مفت میں دیتا ہے۔ وہ تو بندوں کا کام ہے، وہ اپنی چیز پر اپنا وظیفہ ان کو چاہیے، جو وہ بھی بیچارے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مستغنی، بے نیاز، قابل مطلق ہے، اور فعال لما یشاء ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس بات پر اس بزرگ کو رونا آیا اور اس نے پیسے ادا کر دیے۔ تو یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کتنی نعمتیں مفت میں ملتی ہیں۔ اللہ نے بچہ پیدا ہوتا ہے، مولانا اسماعیل شہید کا واقعہ ہے، مولانا اسماعیل شہید کا نام سنتے ہیں نا، بہت حاضر جواب آدمی جو شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے پیر کی طرح سے، کے پیر سے سید احمد شہید۔ تو ایک انگریز نے، انگریزی حکومت ہو گئی تھی، ایک انگریز نے کہا مولانا جی، ہاں جی، آپ تو خلاف فطرت کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خلاف فطرت نہیں چلنا چاہیے، کہ کیسے؟ کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے داڑھی کب تھی آپ کے؟ داڑھی تو بعد میں آئی۔ اگر یہ فطری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ داڑھی نکال کے پیدا کر کے تو آپ کو پیدا کرتا، یہ تو بعد میں آئی۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے جب تو پیدا ہوا تھا تیرے دانت نہیں تھے تو دانت بھی خلاف فطرت ہے، اپنے سارے دانت توڑ دے۔ اب انگریز خاموش، معلوم ہوا تو غلط کہہ رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے فطرت کا جو تو سمجھ رہا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا سا بچہ پیدا ہو، دانت ہوں اس کے، تو ماں کو دودھ پلانے میں کتنی مشکلات پیش آئی، جانتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، کتنی مشکلات پیش آئی ماں۔ اللہ نے سب انتظام کر کے بھیجا ہے، اس وقت میں دانت نہیں ہے تاکہ ماں کو دقت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آسانی سے اپنی شان رزاقیت کا مظاہرہ۔ جب بچہ اس سے فارغ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ دانت عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک موڑ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، پھر وہ دانت ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر دوسرے دانت، نئے دانت، مضبوط دانت لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ فطرت کا مطلب غلط سمجھ رہا تھا۔ فطرت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ نے تم کو داڑھی دے کر پیدا نہیں کیا، مگر جب دے دی اب وہ فطرت بن گئی، اب اس کو باقی کر دیا۔ جیسے آپ دانت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اس وقت نہیں دیے تھے، اب دیے، اب دانت کو سب لوگ باقی رکھتے ہیں، کوئی اس کو توڑنا نہیں چاہتا کہ بھائی یہ خلاف فطرت ہے۔ ایسی جب داڑھی اللہ نے دے دی، اب داڑھی کی بھی عزت کرنی چاہیے، وہ بھی فطرت ہے۔ تو خیر بہرحال مولانا کے سامنے بالکل وہ انگریز لاجواب ہو گیا۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ہم قدر کریں گے اللہ کی طرف سے اور مزید نعمتیں ملیں گی، اور اگر ناشکری ہوگی، ناشکری کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی صبر عطا فرمائے، آمین۔